حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام ہنا بنتے کاکوزہ اور والد کرامی کا نام عمران ثانی تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو حمل ٹھہرا تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ مجھے جو بھی اولاد ہوگی میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی اس دعا کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جب کہا عمران کی عورت نے کہ میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر، سو تو اب مجھ سے قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس وقت کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کرتے تھے، پھر انہیں شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی اور وہ بس اللہ کی ہی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت مریم کی والدہ کی ایک طرح سے اللہ کے حضور یہ دعا تھی کہ آنے والی اولاد بیٹا ہو، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ جب ان کے گھر پیدائش ہوئی تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی حضرت مریم پیدا ہو گئیں۔ اب وہ بہت پریشان ہوئیں کہ انہوں نے تو نظر مانی ہوئی ہے، اب اپنی نظر کیسے پورا کریں؟ تو اللہ کا فرمان نازل ہوا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خوب جانتا ہے سب رازوں کو، اور اللہ آپ کی بیٹی کو ہی مسجد کی خدمت میں قبول فرماتا ہے۔ اس بات پر حضرت ہنا بہت خوش ہو گئیں اور پیدا ہونے والی بیٹی کا نام مریم رکھ دیا، کیونکہ مریم کے معنی خادمہ کے ہیں، اور بعض زبانوں میں مریم کے معنی بلند مرتبہ اور عبادت گزار کے بھی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت عمران وفات پا چکے تھے۔ اس وقت کے قانون کے مطابق جو بچہ بھی مسجد کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا اسے بچپن ہی سے مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جب حضرت مریم کو مجاوروں کے حوالے کرنے کا وقت آیا تو مجاوروں میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ نیک جوڑے کی نیک اولاد کی پرورش ہر کوئی کرنا چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ اللہ نے حضرت مریم کو بچپن سے ہی اتنا خوبصورت بنایا کہ جو بھی آپ کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا اسے آپ کی معصومیت پر پیار آنے لگتا، اس لیے آپ کی پرورش کرنے کے لیے سب مجاور لڑنے لگے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جس قلم سے آپ تو رات لکھتے ہیں اسے پانی کے بہاؤ کی سمت بہایا جائے، تو جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت بہنے لگے گا وہی حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت زکریا کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت میں تیرنے لگا۔ اس طرح حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کو مل گئی۔ حضرت زکریا جو بیوی تھی وہ حضرت مریم کی خالہ تھی، تو ماں کے علاوہ خالہ سے بہتر پرورش اور کون کر سکتا تھا؟ حضرت مریم جب تھوڑی بڑی ہوئیں تو ان کے لیے مسجد میں ہی ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا۔ آپ سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں، اور اللہ کے حکم سے ان کے ہجرے میں ہی موسمی پھل ان کو عطا ہو جاتے۔ تو ایک دن جب آپ اپنی عبادت میں مصروف تھیں تو حضرت زکریا ان کے حجرے میں داخل ہوئے اور وہاں بے موسمی پھل دیکھ کر حیران ہو گئے، اور بے موسمی پھل دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جس طرح اللہ نے حضرت مریم کو بے موسمی پھل عطا کیے ہیں اس طرح وہ مجھے اس عمر میں اولاد عطا کرنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ حضرت زکریا اس وقت تک کافی بوڑھے ہو چکے تھے مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ جس طرح تو مریم کو بے موسمی پھل عطا فرماتا ہے مجھے بھی اس عمر میں اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ سے نوازا جو بعد میں نبی بنے۔ حضرت مریم ہر وقت اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں اور کبھی اپنے حجرے سے باہر نہ آتی سوائے اس کے کہ جب آپ کو غسل حیض کرنا ہوتا۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہی ہوا جب آپ غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر آئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 15 برس تھی، تو انہوں نے غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکانا، جیسے ہی پردہ لٹکایا تو ایک انتہائی خوبصورت نوجوان پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ آپ اس نوجوان کو دیکھ کر ڈر گئیں اور دعا کرنے لگیں کہ اے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک طرح سے آپ کی عفت اور پاک بازی کا امتحان بھی تھا۔ کم عمری میں خوبصورت نوجوان سے تنہائی میں ملاقات، آپ جانتی بھی نہ تھیں کہ یہ فرشتہ ہے۔ جب آپ ڈرنے لگیں اور اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگنے لگیں تو فرشتے نے کہا کہ آپ مجھ سے مت ڈریں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ آپ کو پاکیزہ بیٹا ہوگا۔ یہ سن کر آپ رونے لگیں کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں تو بدنام ہو جاؤں گی، لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کی گھبراہٹ دیکھ کر آپ کو تسلی دی
کہ یہ بالکل اللہ کے حکم سے ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا اور پھر حضرت اماں ہوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ یہ باتیں سن کر حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور ان کا خوف جاتا رہا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے نے آپ کے گریبان میں پھونک مار دی تو وہ رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ بازو میں پھونک ماری تھی۔ پھر حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا عمل شروع ہو گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آتا گیا، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کو ڈر تھا کہ لوگ آپ کی پاک دامنی پر تہمت لگائیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے آپ بیت المقدس میں تقریباً 9 کلومیٹر دور ایک جنگل میں ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلی گئیں۔ بعد میں اس جگہ کو بیت الالحم کا نام بھی دیا گیا۔ وہاں جا کر حضرت مریم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ آپ اس وقت بھی بہت پریشان تھیں کہ لوگ مجھے بدکار کہیں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے مریم، آپ پریشان نہ ہوں اور خوف نہ کریں۔ آپ کے رب نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، آپ کے پاس آ جائیں گی۔ آپ اطمینان سے کھجوریں کھائیں، چشمے کا پانی پئیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اور اگر کوئی انسان آپ کو اس دوران نظر آ جائے تو آپ اس سے اشارے سے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر گھر آ گئی۔ جب لوگوں نے آپ کے پاس بچہ دیکھا تو پوچھنے لگے کہ یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے اٹھا لائی ہو، اور کچھ لوگ الزام لگانے لگے مریم نے یوسف سے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت مریم کے منگیتر کا نام یوسف تھا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ حضرت زکریا کے گھر مریم اور یوسف نعوذ باللہ زنا کرتے رہے ہیں۔ لوگوں کے تمام الزامات پر حضرت مریم صبر کرتی رہیں۔ پھر ایک دن لوگ جمع ہو گئے کہ ہم مریم اور یوسف کو بدکاری کی سزا دیں گے۔ پھر حضرت مریم کہنے لگیں کہ میری پاک دامنی کی گواہی یہ بچہ خود دے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے چھوٹی سی عمر میں ہی، جب آپ ایک دودھ پیتے بچے تھے، مریم کی گود میں بولنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنا دیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی مجھ پر ہے، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے بھی دی۔ دودھ پیتے بچے کی باتیں سن کر لوگ ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا۔ اس طرح بیت المقدس کے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے۔ تو حضرت مریم اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔